السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 133، سورہ بقرہ حصہ نمبر 133، آیت نمبر 136، آیت نمبر 136، رکوع نمبر 16، رکوع نمبر 16، مفسرین کے اقوال، مفسرین کے اقوال۔ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو ہم پچھلے حصہ نمبر 132 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی صرف دین اسلام میں رکھی ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہی کامیابی رکھی ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اور تمام رسولوں کی پیروی کرنا ہے۔ کسی ایک کو بھی نہ مانے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بہرحال ہم اپنے آج موضوع کی طرف آتے ہیں، اور ہمارا موضوع سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں ہے۔ 36 ہے، پہلے اس آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف اتاری گئی، اور جو چیز حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے جواب میں تم یہ کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور یعقوب کی طرف، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے۔ کسی نبی کو افضل ماننا یہ اور بات ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے۔ ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اترا اس پر تفصیل وار ایمان لائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر اترا اس پر بھی اجمالاً ایمان لائے۔ ان اگلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کے نام بھی لے لیے، اور باقی نبیوں کا بھی مجمل خوبصورتی کے ساتھ ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ یہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کرے کہ ایک کو مانو اور دوسرے سے انکار کیا جائے۔ جو عادت اوروں کی تھی کہ وہ انبیاء علیہ السلام میں تفریق کرتے تھے، کسی کو نہ مانتے تھے اور کسی کے انکاری تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نصرانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، حجازی عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ان سب کو فتویٰ ملا کر اولئک هم الکافرون حقا، اولئک هم الکافرون حقا، یہ سب کے سب لوگ بالیقین کافر ہے۔
پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ تو یہ ہے پیغمبروں کے درمیان تفریق کرنا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں، لہٰذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے پیرو نہیں ہے جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی تصدیق یا تکذیب دونوں نہ کرو، نہ کرو، بس کہہ دیا کرو کہ اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے صرف قرآن و حدیث ہی ہے۔ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان کا صحیح رویہ یہ ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان من جملہ لانا ہے اور اپنے رسول کی پیروی کرنا ہے۔ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباطی، تو اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں، جو 12 اولادیں تھی یعقوب، تو ان کے اولادوں کو اسباط کہتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی نسل سے بہت سے انسان پیدا ہوئے۔ اور بنی اسماعیل کو قبائل کہتے تھے۔ ایک جگہ ایسا ہے کہ بنی اسماعیل کو قبائل کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کو اسباط کہتے ہیں، جیسے بنی ہاشم، بنو امیہ وغیرہ۔ تو بنی اسرائیل کو اس طرح اسباط کہتے تھے۔ اور جگہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے 12 گروہ کر دیے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 گروہ کر دیے ہیں۔ سبت کہتے ہیں درخت کو، یعنی یہ مثل درخت کے ہے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے۔ سبت کہتے ہیں اس جماعت کو جن کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہو، جیسے بنی اسرائیل کا مورث اعلیٰ اوپر جا کر ایک ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں سوائے 10 کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 10 ہو گئے تعداد میں۔ باقی سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہوا، یہاں آ کر ہمارا حصہ نمبر 133 مکمل کو آیا۔ انشاءاللہ حصہ نمبر 134 میں ہم آیت نمبر 137 کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے حضرات پڑھ لے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدرہ و خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے، اپنے یقین کو بار بار درست کرتے رہے، دل سے بار بار کہے، زبان سے بار بار کہے، تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، قرآن پاک کے خزانے ہم پر کھول دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔